لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر انسان بنا کر بھیجا. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. بتاتے ہیں کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے. اور ان 18,000 مخلوقات کے اندر جو سب سے قیمتی مخلوق ہے، جو سب سے اشرف مخلوقات جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے. کہ انسان دنیا کے اندر سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے. اور انسان کی دنیا کے اندر کروڑوں خربوں انسان موجود ہے دنیا کے اندر. لیکن انسانوں کے اندر بھی افضلیت معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان مذہب اسلام کے اندر پیدا ہوا، جس انسان کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جو انسان کیا اسلام مذہب کے ساتھ پیدا ہوا، ماں کی گود کے اندر اس کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی گئی، تو سمجھو یہ انسان انسانوں کے اندر بھی اشرف المخلوقات ہے. اور انسان کو ایمان کا مل جانا، اسلام کا مل جانا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم کو ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، تو گویا کہ ہم جہنم سے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ گئے. ایمان مل گیا، گویا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر داخل ہو گئے. لیکن اس کے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ دنیا کی ایک زندگی عطا فرمائی ہے. کہ کسی انسان کی 60 سال کی زندگی ہے، کسی کی 70 سال کی زندگی ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوگی. تو ہم میں سے ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ میری کتنا وقت گزر چکا، میری کتنی عمر، میری کتنا وقت دنیا کے اندر گزر چکا ہے، اور کتنا باقی ہے ہمیں معلوم نہیں. کیونکہ اس کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے. اگر ہم اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزاریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو اللہ رب العزت کیا ہمیں اس چھوٹی سی جو مختصر سی زندگی ہے اس کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گی. ورنہ پھر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ناکام ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان اپنی کامیابی کو ڈھونڈتا ہے تو دنیا کے اندر اپنی کامیابی کو ڈھونڈتا ہے. حالانکہ کامیابی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نہیں رکھا. کامیابی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دین پر رکھا ہے کہ ہم جتنی بھی دین کے پیچھے جدوجہد کریں گے، دین کے پیچھے جتنا بھی اپنے آپ کو جھکائیں گے، جتنا بھی اپنے وقت کو دین کے پیچھے لگائیں گے، اپنے مال کو لگائیں گے، اپنی جان کو لگائیں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی ہمارے دلوں کے اندر چین، سکون، راحت، اطمینان دے گا. آج ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم مارے پھر رہے، جس کی وجہ سے ہم حیران پریشان پھر رہے، جس کی وجہ سے ہم کو تکالیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور آج ہماری زندگیوں کے اندر سے اعمال بہت دور ہو چکے ہیں. ہماری زندگیاں اعمال سے بالکل کوری ہے، اعمال سے بالکل خالی ہے. اگر ہماری زندگیوں کے اندر اعمال ہو گئے، ہم اس جو خالی جگہ کو اگر اعمال کے ذریعے پور کریں گے، اپنی زندگیوں کے اندر اعمال لائیں گے، تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں آئے گی. اور اعمال بہت سارے.
کہ ایسے ماحول کے اندر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اتنا کم ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم حالات دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان حیران پریشان ہے، مسلمان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، مسلمان کو پریشان کیا جاتا ہے، مسلمان کو حیران پریشان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال ایسے بنا لیے جس کی بدولت آج ہم حیران اور پریشان اور دنیا کے اندر مارے پھر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے زندگی کو اعمال کے ساتھ مزین کریں گے، اپنی زندگی کے اندر اعمال لائیں گے، تو پھر یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ ٹینشن، یہ سب کچھ کے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گے۔ کہ اعمال کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ ہم خود ذرا سوچیں کہ ایسے ماحول کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا رجوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنا منواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کتنا روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنی کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہے؟ عبادت بالکل نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، آج دیکھا جائے تو امت کے اکثر افراد، اکثر حصہ 5 وقت کی نماز سے بہت دور ہے۔ ایسے حالات میں جہاں بعض مسلمانوں کو دنیا کے اندر ایسے ممالک ہے جن کو اوپر پریشانی ڈالی گئی ہے، جن کو حیران کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور روزانہ بہت سارے مسلمان ہمارے برادران کیا ہے؟ شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو پھر حالات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے دوستوں؟ تو یہ حالات کو بدلنے کا موقع ہے، اور حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو صحابہ کے دور میں بھی تھے اور آج بھی وہی ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی انسان تھے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زندگی کو دیکھتے تو ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ وہ دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ آج ہم دنیا کی تھوڑی سی اگر دنیا مل جاتی ہے اور دنیا تھوڑی سی ہمارے پاس آ جاتی ہے تو انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول کر زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اور بلکہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم کو ثروت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ ہم جب محتاج ہو جاتے ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کیا ہے؟ مسجد کو آنے لگتا ہے، اور جب انسان کے پاس تھوڑا سا روپیے پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو ذکر کریں کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولیں کہ حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، حکومتیں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، انسانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، انسان بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، مخلوقات سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ غرض پوری دنیا کی ایک ایک مخلوق، ایک ایک انسان اور ایک ایک حکومت اور جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی وزراء ہیں، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہمیں اس یقین کو اپنے اندر بٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ کسی اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر اور بھاگیدار نہیں ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ فیصلے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی ذکروں کے اندر اور اپنی عبادت کے اندر اپنے وقت کو اور بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند کرنے والے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے۔ کہ ہمیں سے ہر ایک انسان طے کرے کہ مجھے 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا ہے، چاہے کسی بھی حال ہو۔ اگر میں بازار میں ہوں تو بھی مجھے وقت پر نماز یاد آ جائے، جب مسجد پکارے تو میں مسجد کی طرف آنے والا بن جاؤں۔ صحابہ کے دور کے اندر کیسا تھا کہ جب اذان کی آواز ہوتی تو فوراً اپنی دکانوں کو ویسے ہی چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور ہمارا حال یہ ہو چکا ہے
کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو یقین ہونا چاہیے اور اپنے مالک کے اوپر جو یقین ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر ہمیں مخلوق پر اور گراہکوں پر اور دوسرے اسبابوں کے اوپر ہمارا یقین آج بیٹھ چکا ہے کہ گراہک آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر ظاہر میں ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا 10 منٹ 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے تو میرے گراہک دوسری دکان پہ چلے جائیں گے, میرا یہ کاروبار 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے بند ہو جائے گا. تو یہ تو ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے, حالانکہ یہ ظاہر ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو نماز کے اوپر رزق کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ اسلام کے اندر جو بھی احکام ہے, جو بھی رکن ہے, جو بھی مسئلہ ہے وہ ظاہر کے بالکل خلاف ہے. کہ ہمیں جو ظاہر کے اندر نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خلاف بیان کیا ہے. اگر ہم اس کے اوپر یقین کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کے اوپر ہمارا یقین جب پختہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ نے جو ہمیں 5 وقت کی نماز جو بتائی ہے کہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر یہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت کے اہتمام کے ساتھ فرض ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا حکم عطا فرمایا ہے اس کے اندر ایسا نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو, بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ تم اقیموا الصلاۃ, کہ تم نماز کو قائم کرو. تو ہر چیز کو قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. تو اگر ہم اس کے پابندی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ اس کو ادا کرنے والے بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد آئے گی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ ہوئی تھی. لیکن ہمارا یقین کی کمزوری کی بنیاد پر آج ہم نمازوں سے دور ہیں. آج ہم نماز پڑھتے لیکن ہمارا پیٹ کا درد ہمیں صحیح نہیں ہوتا, نماز پڑھتے لیکن ہمارے سر کا درد صحیح نہیں ہوتا. وجہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو نماز نہیں بنایا. صحابہ اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین جب نماز پڑھتے اور رکعت باندھتے تو وہ کبھی تو ان کو جنت سامنے نظر آ جاتی, ان کو اتنا خوف ہوتا. ایک بزرگ کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی رکعت کے لیے جب تکبیر کہتا ہوں اور اللہ اکبر کہتا ہوں تو میرا اس دھیان کے ساتھ ہوتا ہے کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے, میرے سامنے بیت اللہ ہے اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں. میری داہنی جانب جنت ہے اور بائیں جانب جہنم ہے اور پیچھے بھی موت کا فرشتہ کھڑا ہے. تو جب انسان ایسی دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا, ایسے اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کیسی ہوگی, ذرا سوچنے جیسی بات ہے. لیکن ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ جب ہم تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے ہی ہم اپنی دنیا کے اندر مست ہو جاتے. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن ہمیں سب کچھ مخلوقات کے اور دنیا کے خیالات ہمارے دل و دماغ کے اندر چلنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں آتا کہ بتا دے کہ نماز تو ایسی پڑھنی چاہیے کہ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن ہماری پوزیشن اور ہمارا یقین ابھی ایسا نہیں بنا. لیکن اس دھیان کے ساتھ تو ضرور پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ ہی رہے. اور جب انسان ذکر کرے گا تو ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اس کو دھیان نصیب ہوگا, اللہ تعالیٰ کو خوف اس کو نصیب ہوگا, اللہ تعالیٰ کا ڈر نصیب ہوگا. اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کا دھیان اور ڈر اپنی زندگی کے اندر آ جائے گا تو پھر انسان کے لیے 24 گھنٹے اللہ سے کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے دھیان کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. آج ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے تو ہماری نظر جہاں کہیں اٹھتی ہے تو بغیر گناہ کیے واپس نہیں آتی. ہمارے قدم چلتے ہیں تو بغیر گناہ کیے واپس نہیں آتے. ہماری زبان بولتی ہے تو بغیر گناہ کیے زبان بند نہیں ہوتی. ہم سنتے تو گناہ کا تذکرہ سنتے, ہم دیکھتے تو گناہوں کی طرف دیکھتے. جہاں کہیں بھی ہوتے بس ہماری زندگی سے اور ہمارے جسم سے صرف اور صرف گناہ ہی گناہ ہوتے. لیکن انسان کو جب ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوگا, اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں نصیب ہوگا, جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے گا. تو پھر انسان کی نماز بھی نماز بنے گی کہ جب اللہ اکبر کہے گا تو اس کو
یہ خوف کے ساتھ کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، تو پھر وہ الحمد شریف پڑھے گا، اور جو بھی قرات کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، تو ایک اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ کرے گا۔ اور نماز بھی نماز بلکہ اس کی باہر کی زندگی بھی اللہ کے دھیان والی گزرے گی، کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے گا، بازار کو جائے گا، تو پھر اس کی نگاہوں کی اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھے گا، اور جب کسی سے بات کرے گا تو یہ خیال رکھے گا کہ کہیں میری زبان سے کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے جملے کہیں نہ نکل جائے۔ جب کوئی بات سنے گا تو کوئی ایسی بات سنے گا کہ کہیں میری کانوں کے ذریعے میں اللہ کی نافرمانی والے کلام نہ سن لوں، اور غرض ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ گزارے گا۔ آج ہمارے اندر سے اخلاص اور للہیت اور استقامت چلا گیا۔ ہم نماز کی پابندی کس طرح کرتے ہیں کہ نماز ہم نے پڑھی تو بھی پڑھی اور نہیں پڑھی تو بھی کچھ نہیں، بس ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے۔ لیکن اگر ہم استقامت کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا۔ اور اس دور کے اندر، اس ماحول کے اندر ہم اپنے آپ کو جتنا بھی اعمال کے ساتھ جڑائیں گے، جتنا بھی اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی زندگی کو اعمال کے ذریعے مزین کریں گے، اتنا کم۔ کیا دنیا کے اندر جو حالات آ رہے، تو حالات کو ہم کو کیا ہے، گھبرانا نہیں حالات سے کہ فلانی جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، فلانی جگہ وہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو سدھاریں اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لائیں گے، اپنی زندگی کو سدھاریں گے اور صحیح معنوں میں بندہ بن کر زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ رب العزت کیا اسلام کو پوری دنیا کے اندر عام فرما دے گے، اور مسلمان پھر امن کے ساتھ رہے گا۔ آج لوگ اور غیر اقوام یوں سمجھتی ہے کہ جو مسلمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اسلام ہے، بلکہ آج صحیح معنوں میں یہ کہ ہم جس ہولیے کے ساتھ اور جس لباس کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، وہ اسلامی مذہب اور اسلام کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق 100% چلائیں گے تو پھر لوگوں کے ذریعے کیا ہے، ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر اعمال لانے بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے کہ مسجدوں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، اپنی مسجد کے اندر بھی تعلیم ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو تعلیم کے اندر بٹھائے، قرآن کی مجلسوں کے اندر بٹھائے، کہ تعلیم کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم آتے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہوئی ہے وہ بات پڑھی جا رہی ہے۔ جب ہم اس کو سنیں گے تو قرآن اور حدیث کا نور کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ اس کو جب ہم انسان دھیان کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ اور ایک پکی سچی نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ سنتا ہے تو پھر اس حدیث کا اور اس قرآن کی آیت کا نور کیا ہمارے دلوں کے اوپر آتا ہے، اور جب دل منور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے، کہ پھر انسان کو جب ہدایت مل جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر اعمال تو بہت سارے ہو رہے ہیں، ایک تو ہے اعمال، لیکن اعمال کے اندر بھی ایک تو نیک اعمال ہے اور ایک برے اعمال ہے۔ دنیا کے اندر دو قسم کے اعمال ہیں، ایک تو انسان نیک عمل کرتا ہے، ایک انسان برے عمل کرتا ہے۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، کیا ہم نیک عمل کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں؟ برے عمل تو دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں عمل ہو رہے ہیں، کہ لوگ حرام کاری کے اندر مبتلا ہے، زنا کاری کے اندر مبتلا ہے، شراب کے اندر مبتلا ہے، جوا خوری کے اندر مبتلا ہے، جھوٹ کے اندر، غیبت کے اندر، کینہ کے اندر، حسد کے اندر، بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اندر آج دنیا کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو لوگ اس کے اندر ملوث ہے اور لوگ اس کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن ایک عمل ہے نیک عمل، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لانا، اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر چلانا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلائیں، اور جیسی رب چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ ہاں، کہ ہماری زندگی کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہماری ذاتوں سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے،
हमें हमारी ज़िंदगी से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि हमें तो सिला रहमी करनी चाहिए। हमें अच्छे अखलाक को पेश करना चाहिए कि हम अगर अपने अखलाक को अच्छे पेश करेंगे, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान के साथ, जैसे कि हदीस मुबारक है कि अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, तो मुसलमान का भाई है, कि हम हमारी ज़ात के ज़रिए किसी दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, बल्कि दूसरे मुसलमानों का इकराम करना चाहिए, उनके साथ इज़्ज़त के साथ पेश आना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ और उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, उनके हुकूक को अदा करने चाहिए। तो इंसान जब मुसलमान के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएगा तो फिर माशरे के अंदर और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक दीनदारी वाला माहौल पैदा होगा। इसी तरह जो अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं, तो उनके साथ भी हमें अच्छे अखलाक से पेश आना है। ऐसा नहीं कि वो दूसरे मजहब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके साथ गैर ताल्लुक़ किया जाए और उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश ना आए, ऐसा नहीं, बल्कि अगर उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो फिर इस्लाम के अंदर क्या है, उनके दाखिल होने के रास्ते खुलेंगे। वो भी अच्छे अखलाक को देखते, वो भी इंसान को देखते कि नहीं, ये उनकी ज़िंदगी 100% जैसी दीनदारी वाली चाही जाती है, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मर्ज़ियात है उसके मुताबिक जब गुजारते तो फिर गैर भी इस्लाम के अंदर दाखिल होते। तो अपने आप को क्या है, तालीम के अंदर बिठाएं। मस्जिद के अंदर भी तालीम हो रही है तो उसके अंदर भी अपने आप को बिठाएं। इसी तरह जो घर में हम तालीम हो रही है तो घर पे हम जाके तालीम करें। अगर तालीम हो रही है तो माशाअल्लाह, अगर नहीं हो रही तो फिर अपने आप को बिठाने की फ़िक्र करें कि कोई एक वक्त निकाले कि जिस वक्त अपने घर के तमाम अफराद मौजूद हो, कि अपने खुद भी, बीवी, बच्चे सब लोग मौजूद हो, एक वक्त निकाले कि 10 मिनट 15 मिनट फ़ज़ाइल की तालीम को लेकर, फ़ज़ाइल की किताब को लेकर जब हम बैठेंगे और जब अल्लाह के नबी की बातें सुनेंगे और कैसी ज़िंदगी थी सहाबा की और नबी की और अज़वाज मुतहरात की, तो फिर क्या है, हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी दीन आएगा और हमारे घर की मसूलात के अंदर भी दीन आएगा, बच्चों के अंदर भी दीन आएगा। कि आज एक किस्सा बयान किया जाता था कि एक स्कूल के अंदर एक गैर मुस्लिम था और उसकी एक दोस्ती थी एक मुसलमान बच्चे के साथ। हालांकि छोटा बच्चा था, लेकिन जो गैर मुस्लिम था और जो मुसलमान बच्चा था, जो हमेशा के पानी पीता था तो बैठ के पीता था और देख के पानी पीता था, तो उसके ज़रिए कहते हैं कि दोस्त अपने दोस्त के मजहब पर होता है, दोस्त अपने दोस्त के मजहब पर होता है, जैसा इंसान देखता है वैसा इंसान करता है। तो जो गैर मुस्लिम था वो भी अपने जो दोस्त था मुसलमान, तो उसको देखकर वो भी बैठ के पानी पीता था, देख के पानी पीता था। तो एक मतलब ऐसा हुआ, वो घर पे गया था और घर पे रात को उसको प्यास लगी, तो उसने अपनी वालिदा को, अपनी माँ को उठाया कि मुझे पानी पीना है। तो उसके वालिदा ने जब पानी दिया, लेकिन लाइट, सब सो रहे थे इसलिए लाइट बंद थी, तो उसने कहा कि आप पहले लाइट को चालू कीजिए, कि नहीं कि ऐसे ही पी लो, कि नहीं अपने पहले लाइट को चालू कीजिए। तो बहुत इसरार किया तो उसकी वालिदा ने लाइट को चालू किया। तो जब लाइट को चालू किया तो देखा कि उसके अंदर कीड़ा पड़ा हुआ था पानी के अंदर। तो उसने देखा कि इतना छोटा बच्चा होकर इतनी बड़ी बात तूने ये कहाँ से सीखी। तो उसने कहा कि मेरे स्कूल के अंदर एक बच्चा है जो मेरा दोस्त है, मुसलमान है, कि वो जब भी पानी पीता है तो देख के पानी पीता है। तो उसने उसके अमल को लिया, तो उसका अमल क्या है, उन लोगों के लिए हिदायत का जरिया बन गया। तो हम भी अगर अपने बच्चों को दीनदारी सिखाएंगे, अपने बच्चों को दीनदार बनाना है। इंसान क्या करता है, दुनिया तो बहुत सिखाता है, दुनिया में उलूम भी बहुत सिखाता है, लेकिन दीन के पीछे इंसान मेहनत नहीं करता, जिसकी वजह से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इंसान हैरान परेशान फिरता है और मारा फिरता है कि हमें अपने बच्चों से शिकायत है, बच्चे हमारे हुकूक अदा नहीं करते, बच्चे हमको परेशान करते, घर से लोगों को निकाल देते। ये इस वजह से हुआ कि हमने उनकी बचपन से तरबियत नहीं की। जब हम बचपन से ही अगर उनकी तरबियत करेंगे और उनको अच्छे अखलाक सिखाएंगे, उनको दीन की बातें बताएंगे, उनको सुन्नत शरीयत बताएंगे, तो फिर बचपन से उनको एक आदत पड़ जाएगी और ये आदत फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अमल के तौर पर बनेगी। और जब इंसान की ज़िंदगी में अमल आएगा तो फिर इंसान लोगों के हुकूक को भी अदा करने वाला बनेगा, फिर इंसान सही मानों में इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या अल्लाह ताला के ज़िक्र को करना है, तालीम के हलकों में बैठना है, ज़िक्र इबादत करना है,
اور قرآن اور حدیث کی مجلسوں کے اندر اپنے آپ کو بٹھانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں بھی نکلنا ہے اور اپنے جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا ہے۔ کیا امت کا بہت سا طبقہ اور بہت سا جان، مال، وقت، صلاحیت کیا ہے گناہوں کے اوپر لگ رہا ہے، دنیا کے اوپر لگ رہا ہے اور گناہوں کے اندر، معاصی کے اندر لگ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ہماری زندگیوں کے اندر سے دین بالکل صاف ہو چکا ہے۔ ہم نے جان کو اپنی جان سمجھا ہے، مال کو اپنا مال سمجھا ہے اور وقت کو اپنا وقت سمجھا ہے، سب کچھ ہم نے اپنا سمجھا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنین کی جانوں اور مالوں کو تو اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے کے اندر خرید لیا ہے۔ تو یہ جان ہماری نہیں ہے، مال ہمارا نہیں ہے، یہ اس دھوکے کے اندر ہم پڑ چکے کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق میں اپنے جان کو جہاں چاہوں خرچ کر سکتا ہوں، مال میرا ہے، وقت میرا ہے، میں اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو جہاں چاہوں میں خرچ کر سکوں۔ ایسا نہیں ہے دوستو بزرگوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اس کو امانت سمجھتے ہوئے اس کو صحیح طریقے سے اس کی جگہ پر ادا کرنا چاہیے کہ اپنی زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور زکوٰۃ وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حقوق بیان کیے اس کو ادا کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرے، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر، اپنے محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھیں جو مسکین ہیں، صحیح طور پر وہ فقیر اور مسکین ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک کیا ہے اخلاص کے ساتھ پہنچانا چاہیے۔ اس لیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جان مال، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی زندگی دی، اس زندگی کو ہمیں کیا غنیمت جاننا چاہیے کہ ہماری پاس جوانی ہے، ابھی وقت ہے، جو بھی وقت ہے اس کو کیا ہے اگر نافرمانی کے ساتھ گزر چکا ہے تو ہمیں اب فرما برداری کے اوپر آنا ہے، اور جتنی بھی باقی زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو پھر اللہ رب العزت کیا ہے دنیا کے اندر امن و امان، چین، سکون، راحت، اطمینان نصیب کرے گا۔ جب لوگوں کی زندگیوں کے اندر 100% دنیا کے اندر دین آ جائے گا تو اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم کر دے گی، پوری دنیا کے اندر چین سکون آ جائے گا، پوری دنیا کے اندر سلامتی آ جائے گی۔ تو اصل تو یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق، ایمان کے مطابق، صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو اسی لیے مختصر سی زندگی ہے تو ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق